سورہ التوبہ کی آیات جو ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا۔ اعرابی لوگ جو ہیں یعنی پینڈو لوگ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، بادیہ نشین لوگ، یہ کفر اور نفاق کے اندر زیادہ سخت ہیں۔ اچھا آج بھی آپ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ لیں، جو کٹر ہیں نا اپنے فرقے کے اندر، وہ اتنے کٹر ہیں کہ دوسروں کو جینے کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گاؤں ایریے کے لوگ، کیونکہ تعلیم نہیں ہے، پھر ان کی ایک مصروفیات اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں وہ والی نرمی نہیں رہتی، سخت کام کر کے ان کے اندر سخت مزاجی آ گئی ہوتی ہے، صرف اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ شہر کے لوگ تو مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو انہیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، پھر تعلیم کی وجہ سے انسان ایجوکیٹ ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ، بادیہ نشین عرابی لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سخت مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، زمین میں پانی لگانے کے ایشو کے اوپر، جھگڑے کے اوپر نسل در نسل قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ایسے گاؤں ہیں اس زمانے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو عرابی لوگ ہیں، پینڈو، بادیہ نشین، گاؤں کے رہنے والے لوگ، یہ زیادہ سخت ہیں اپنے کفر میں بھی اور منافقت کے اندر بھی۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور یقیناً یہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ بے علم ہو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دین کے نازل کیے ہیں اپنے رسول کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے رہا ہے کہ ہے جو پینڈو، ان پڑھ، جاہل، ان کا شہر کے لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو یقیناً وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں زیادہ بے علم ہو۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے ان کی زندگی کا جو علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک نٹوریس چیز ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ان پینڈو لوگوں میں سے جن کو بات سمجھ آ جاتی تھی، وہ دلیری میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے پھر، کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ تو 10 دفعہ سوچتا ہے معاملات کرتے ہوئے، لیکن ان پڑھ بندہ جو اپنے لیڈر کو فالو کرنے والا ہوتا ہے اس حوالے سے، اگر وہ بائی چانس اس کا لیڈر صحیح راستے پہ ہو تو اس لیڈر کے لیے سب سے بڑا ایسٹ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو عرابی لوگوں میں ایسے بھی تھے، ان کا ذکر بعد میں آئے گا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے جو لوگ رسول اللہ کے دشمن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور انہی پینڈو لوگوں میں ایسے سخت مزاج قسم کے اسلام کے دشمن ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اپنے حق میں، کہ یہ زبردستی کا ٹیکس اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ بس اس انتظار میں ہے کہ زمانے کی گردش آئے، یہ نبی دنیا سے چلے جائیں۔ ابھی تو مجبوراً قریش کے قبیلے کے غلبے کی وجہ سے ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک وقت آئے کہ یہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم اپنے پرانے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ اب ان میں وہ لوگ بھی تھے جو منافق یا کمزور ایمان والے لوگ، اور وہ پھر آپ نے دیکھا ہے بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ہیں تو انہیں سب سے بڑا چیلنج ہی منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ دیکھیں نا، یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کی پاور کی وجہ سے، آپ کے غلبے کی وجہ سے اس وقت تو زکوٰۃ دیتے تھے لیکن دل میں تاوان اسے سمجھتے تھے، تو یہ یقینی بات تھی کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے حضور کے خلیفہ کو کہاں سے وہ تاوان دینا ہے بقول ان کے، نعوذ باللہ۔ تو بخاری مسلم میں آئے کہ وہ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہے تو مسلمان تھے، کلمہ گو، اہل قبلہ، جن کا ذکر سورہ الحجرات میں بھی آئے گا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں، پینڈو، بادیہ نشین، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اے نبی ان سے فرماؤ
کہ تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو تم نیک اعمال کرو گے، پھر گریجولی ایمان کے حقدار ہوگے. یعنی وہ نبی علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد یہ کام ڈالیں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہوئے. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے حوضے کو اثر پہ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو یہ وہی لوگ ہیں. سنن دارمی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے نبی، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، فتح مکہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایسا غلبہ دیا ہے. چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، اس قبائلی سسٹم کے اندر قریش کے قبیلے کے سردار کا یعنی رسول اللہ کا سب پہ غالب ہونا، اس کی وجہ سے عرب کے لوگوں نے آپ کو ایز اے بادشاہ تسلیم کر لیا تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی. لیکن بائی چانس وہ ایسے بادشاہ کی بیعت کر رہے تھے جو اللہ کا پیغمبر بھی تھا، اس کی وجہ سے اس پیغمبر کا دین قبول کرنا بھی ان کے اوپر اوبلیگیٹری ہو گیا تھا. بعض تو اس وقت اس طریقے سے مسلمان ہوئے، وقت کے ساتھ اللہ نے انہیں پکا بھی کر دیا ایمان میں، لیکن کئی ایسے تھے جو حضور کی وفات کے بعد پھر پلٹ گئے. یہ تھے وہ لوگ. تو یہ المستدرک للحاکم اور دارمی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیات تلاوت کی نا تو پھر آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اب حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ جس طرح یہ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں، اسی طرح تھوک کے حساب سے یہ نکل بھی جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانثار جو رسول اللہ کے ساتھی تھے ان کی مدد فرمائی، اور ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان فتنوں کے اوپر قابو پایا بلکہ رومنز اور پرشینز جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، جن کے مقابلے میں مسلمان عددی اکثریت کے اعتبار سے بھی اور اسلحے کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں تھے، ان پہ بھی غلبہ دیا. اور سب سے بڑھ کر لیڈر دنیا سے جا چکا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ ہوتا نا تو اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہوتی کہ رسول اللہ کی ایک ذات ہے جب دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن حضور کے بعد آپ کو پتا ہے منکرین زکوٰۃ کے مسئلے میں حضرت عمر ریڈی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کلمہ گو تو ہیں، ہم ان کے خلاف قتال کیسے کریں؟ بخاری کے الفاظ ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، زکوٰۃ بھی مال میں اللہ کا حق ہے. جو اللہ کا حق توڑے گا تو وہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرے گا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا. ہمیں بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی حضرت ابوبکر اس معاملے میں صحیح تھے، کیونکہ حضرت عمر یہ کہتے تھے اگر آپ ایک قبیلے سے قتال کریں گے، یہ تو دوسرا قبیلہ بھی نہیں دے رہا، تیسرا بھی نہیں دے رہا، ایک ایک کر کے سب لوگ انکاری ہو جائیں گے، پیسہ جیب کون ڈیلی کرتا ہے. حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے ہم نے ایک کو عبرت کا نشانہ بنا دیا نا، دوسرے ویسے ہی توبہ قبول کر لیں گے. اور ایسے ہی ہوا، ایک آدھ قبیلے سے ہی جنگ ہوئی، باقی لوگ دب گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ، بلکہ وہ معافیاں مانگی انہوں نے آ کے، دوبارہ سے اسلام میں داخل ہوئے کہ بھائی یہ کوئی غیر معمولی دعوت ہے جو اٹھی ہے. یہ ویسا نہیں ہے کہ جس طرح تاریخ میں سکندر اعظم اٹھا اور اس کے ساتھ لوگ ملے اور انہوں نے ایک علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، دنیا فتح کر لی. یہ کوئی انقلاب کوئی اور انقلاب ہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اچھا یہ آیت جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث اس لیے کیا ہے قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ باقی ادیان پہ غالب کر دے. یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آئے گی، یہ سورہ صف میں بھی ہے، اس صورت میں بھی آ جائے گی آگے چل کے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس انتظار میں ہے کہ زمانے کی گردش آئے اور تم دنیا سے چلے جاؤ اور پھر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. پہلے ہی نظر آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے علیہم دائرۃ السوء، اس بری گردش کو اللہ انہی پہ پلٹا دے. ظاہر ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے تو اللہ کا تو غصہ ہے ان پہ. اللہ فرماتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گردش زمانہ کی وجہ سے اس نبی سے ہماری جان چھوٹ جائے،
اس گردش زمانہ کا وبال تم پہ پڑے اے نبی کے دشمنوں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ تعالی یہ سارے اعمال کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ بھی کیے ہوئے ہے اور مستقبل کے حالات بھی جانتا ہے. بس ظاہر ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ سارے معاملات ہوں گے، اسی میں تو ٹیسٹ ہے اہل ایمان کا بھی اور اہل کفر کا بھی. اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ نہیں، سارے ہی پینڈو لوگ ایسے نہیں ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو واقعی عاشقان رسول ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی دیہاتی لوگوں میں، انہی عرابیوں میں، انہی بادیہ نشین لوگوں میں مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو ان سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال لیا جاتا ہے، قربات عند اللہ وصلوات الرسول، تو وہ اس مال خرچ کرنے کو تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال خرچ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا. وصلوات الرسول، وہ حضور کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم جتنی بھی اپنی جمع پونجی میں سے جتنا دے سکتے ہیں، یا جو obligatory زکوٰۃ ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پلٹائے گا، اور دنیا میں اگر ہم حضور کے قدموں پہ یہ دین کی خاطر نشاور کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ حضور کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا. الا، آگاہ ہو جاؤ، انہا قربۃ لہم، بے شک یہ واقعی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. یعنی جو ان کی خواہش ہے وہ اللہ پوری کرے گا، انہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ بھی نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.